نزدیک سے آئی ہوئی سبھی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم ندعو كل أناس بإمامهم، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں، ایک نظر کن سوئے ماں۔ آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، دور و نزدیک سے آئے ہوئے باوقار علماء کرام اسٹیج پر جلوگر ہے۔ اگر سب کا نام لیا جائے گا تو جو وقت ملا ہے اسی میں چلا جائے گا۔ آپ سب کی زیارت کر رہے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، اور جو مائک پر آئے گا اس سے آپ خصوصی ملاقات بھی کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے سربراہ نبوت و رسالت، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرنور میں اپنی غلامی کا ثبوت دے اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے معلوم ہے خطیب اعظم ہندوستان آپ کی نگاہوں کے سامنے تشریف فرما ہے۔ ہر دل کی خواہش ہے کہ کتنی جلدی حضرت کرسی خطابت پر تشریف لائیں۔ انشاءاللہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں گی اور آپ حضرت سے ملاقات کریں گے۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ عزیزان گرامی، آج اس عظیم الشان شخصیت کا سالانہ عرس ہم اور آپ منا رہے ہیں، جسے دنیا حضور امین شریعت و طریقت کے نام سے جانتی ہے۔ حضور امین شریعت کے تعلق سے ابھی آپ نے مجھ سے پیش کر مفتی صاحب قبلہ سے بڑی اچھی باتیں سماعت کی۔ یہ حضور امین شریعت علیہ رحمت و رضوان کا جائز کے اس اطراف میں ان کا فیض ہے
اور ان کا کرم ہے، ان کی خدمتیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں کہ جن آنکھوں نے انہیں دیکھا ہے وہ تو دیوانے ہو ہی گئے، اور جنہوں نے دیکھا نہیں صرف سنا ہے وہ بھی ان کی محبت کے اسیر نظر آ رہے ہیں، اسیر نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 4 دہائی پوری ہونے کو ہے، خود آپ کا مشاہدہ ہے اور آپ کا اپنا یہ تجربہ بھی ہے کہ لوگ اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو چند سالوں کے بعد الا ماشاءاللہ فراموش کر دیا کرتے ہیں۔ جس کی زمانے میں کوئی خدمت نہیں ہوتی ہے، جس کی زمانے میں کوئی محنت نہیں ہوتی ہے، جو صرف اپنے لیے زندگی گزار کر کے دنیا سے جاتا ہے، تو جب وہ جاتا ہے تو خود جاتے جاتے وہ اپنا نام بھی لے کر کے جاتا ہے، اپنی شناخت بھی لے کر کے جاتا ہے، اپنی پہچان بھی دفن کر دیا کرتا ہے، لیکن ایسی عظیم و شان شخصیت جس کی محبت میں اس سرگرات میں مہروا کی سرزمین پر یہ غلامان مصطفیٰ گھومتے ہوئے تشریف لائے ہیں، وہ عظیم و شان شخصیت مفتی صاحب قبلہ رحمت و رضوان، جنہوں نے اپنے لیے زندگی نہیں گزاری ہے، امت مسلمہ کے ایمان کی حفاظت کے لیے، ان کے ایمان کو سنوارنے کے لیے، ان کو نکھارنے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دیا، لیکن اپنے ماننے والوں کے ایمان و عقیدے کو بچا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امین شریعت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، یہ بات طے ہے کہ عظمتیں خدمتوں کے بعد ہی ملتی ہیں۔ آج کنفیوژن اسی جگہ پر ہے کہ خدمتیں میری کچھ بھی نہیں ہے، ہم عظمتوں کا ڈھنڈورا پیٹتے چلتے ہیں، اسی لیے ہم ناکام نظر آ رہے ہیں، اور فیض اسی شخصیت کا جاری ہوتا ہے جس نے مخلوق خدا کی اصلاح کے لیے اپنے شب و روز کی قربانیاں دی ہوئی ہوتی ہیں، جس نے مخلوق خدا کی اصلاح کے لیے، انہیں سجانے کے لیے، انہیں سنوارنے کے لیے، پیارے مصطفیٰ کی عشق کا جام پلانے کے لیے اپنے چین و سکون کو، آرام کو قربان کیا ہوا ہوتا ہے، اس پر فضل خدا بھی ہوتا ہے، رب کا انعام و اکرام بھی ہوتا ہے، اور جس پر رب کا انعام ہوتا ہے وہ چاہے زمین پر رہے یا زمین میں رہے، انعام کا سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ جب وہ زمین پر رہتا ہے تو ہماری نگاہیں دیکھا کرتی ہیں، لیکن جب وہ زمین میں چلا جاتا ہے تو ہماری نگاہیں ہو سکتا ہے نہ دیکھیں، لیکن صاحب رب اپنے سے محبت کرنے والوں کے چہرے کو ملاتا ہے۔ حضور امین شریعت و طریقت علیہ رحمت و رضوان، آپ نے دیکھا ہوگا جو عمر رسیدہ لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا آپ چلتے تھے نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی تھی، نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی تھی، اور چہرہ ایسا تھا کہ دیکھو تو خدا یاد آتا تھا، خدا یاد آتا تھا، نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ آپ کسی سے ڈرتے تھے، اللہ نے آپ کو چہرہ بھی خوبصورت دیا، قد و قامت بھی بہترین دی تھی، اور تمام فضل و کمال سے نوازا تھا،
اس کے باوجود بھی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی تھی. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پیڑ کی جس شاخ میں پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے. جھکی ہوئی ہوتی ہے، وہ ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے. ایک پیڑ ہے، پھل ایک ہی ذائقے کا، پھل ایک ہی ذائقے کا، سائز بھی ایک جیسی ہے، لیکن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ٹہنی جھکی ہوئی ہے. اور وہ بتا رہی ہے کہ جھکنے میں سلامتی ہے، جھکنے میں خیر ہے، جھکنے میں بھلائی ہے، جھکنے میں انکساری ہے، جھکنے میں خیر خواہی ہے. تو جس پیڑ کی شاخ میں ایک ہی قسم کے پھل ہو اور ان کا سائز بھی ایک جیسا ہو، ذائقہ بھی ایک طریقے کا ہو، تو وہ شاخ جو ہے جھکی ہوئی ہوتی ہے. حضور امین شریعت اللہ کے اس مقرب اور محبوب بندے کا نام ہے جس کے اندر تقویٰ کا بھی پھل تھا، جس کے اندر طہارت کا بھی پھل تھا، جس کے اندر علم مصطفیٰ بھی تھا، جس کے اندر حدیث کی روشنی بھی پائی جاتی تھی، جس کے اندر قرآن کی فہم بھی پائی جاتی تھی، جس کے اندر قرآن کی فراست بھی پائی جاتی تھی، جس کے اندر اصلاح امت کا جذبہ بھی پایا جاتا تھا. سمجھ میں آ گیا جب کسی شاخ میں ایک ہی قسم کے پھل ہو تو شاخیں جھک جایا کرتی ہے. اور جب اللہ کے محبوب بندے میں اتنے سارے ثمر نظر آ رہے ہو، جہاں علم و عرفان بھی ہو، تقویٰ و طہارت بھی ہو، تہجد بھی ہو، فرائض بھی ہو، واجبات بھی ہو، تمام سارے معاملات بھی ہو، جب پیڑ کی شاخیں جھک جاتی ہے تو پھر اللہ کے محبوب کی آنکھیں سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. شاخیں جھکتی ہیں تو آنکھیں کیوں نہ جھکے. حضور مفتی اعظم کانپور علیہ رحمت. آخری بات، آپ کانپور میں احسن المدارس سے لگی ہوئی جامع مسجد نماز ادا فرمائی اور آپ اسی کے قریب رہے. دیکھا ایک شخص آیا اور نفل نماز بیٹھ کر کے ادا کرنا ہے. اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں، شریعت نے کہا، بالکل آپ ادا کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ فارغ ہوا آپ نے اسے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ نفل نماز بھی کھڑے ہو کر کے پڑھا کرو، کھڑے ہو کر کے پڑھا کرو. جس میں تھوڑا ہوتا ہے وہ جلدی ابال مارتا ہے، برداشت نہ کر سکا. اور کہا مولانا صاحب نفل نماز پڑھنے کے بیٹھ کر کے پڑھنے کے لیے تو اجازت ہے نا، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کر کے پڑھا کرو. کہا کھڑے ہو کر کے پڑھنے میں آپ کے لیے زیادہ فائدہ ہے. کہا نہیں میں بیٹھ کر کے بھی پڑھ سکتا ہوں. آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر بیٹھنا چاہتا ہے تو اب بیٹھنا چاہتا ہے تو اب بیٹھ جاتا. اتنا کہنا تھا کہ جب وہ بیٹھا تو پورے زور اور طاقت کے ساتھ اٹھنے کی ہر چند کوششیں کر رہا ہے مگر اٹھ نہیں پا رہا. کوششیں کر رہا ہے مگر اٹھ نہیں پا رہا ہے. اور آپ نے سب کچھ ملاحظہ فرمایا. جب اس نے محنت کی، سماجت کی اور آپ سے جو ہے غلطی کا اس کو احساس ہوا، آپ سے اس نے معافی مانگی اور توبہ کی. پھر آپ اس کے قریب تشریف لے گئے اور کہا چل اٹھ کھڑا ہو جا. جیسے ہی یہ جملے نکلے فوراً جو ہے تھوڑی سی توانائی کا استعمال کیا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا. مفتی اعظم کی اس کرامت کو دیکھ کر کے اس نے مانا کہ یقیناً اللہ کا ولی جو کہتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، کلام رب کا ہوتا ہے. کل غریب نواز نے اجمیر کی سرزمین پر جب اونٹوں کو بٹھا دیا تھا تو جب تک غریب نواز نہ اٹھائے اونٹ کو کوئی اٹھا نہ سکا. کانپور کی سرزمین پر مفتی اعظم نے جب اس نمازی کو بٹھا دیا تو جب تک آپ نے نہ چاہا
वाह 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 सुभान अल्लाह नमाजी भी ना उठ सका। पता चला कि इन महबूबान खुदा के मामलात जो भी हैं वो अलग थलग होते हैं, इनसे उलझा नहीं जाता, इनसे गुस्ताखी नहीं की जाती, इनके सामने जुमले बाजी नहीं की जाती है, बल्कि इनके सामने खंदा पेशानी और इनके सामने जो है भलाई का पहलू अपनाने में ही कामयाबी और कामरानी का राज छुपा मिलता है। अल्लाह का इरशाद है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, कल बाज़ार महशर में रब बंदों को उनके इमाम के साथ बुलाएगा, उनके पेशवा के साथ बुलाएगा, उनके रहनुमा के साथ बुलाएगा। वो लोग लाइके मुबारकबाद है जिन्होंने हुजूर मुफ्ती साहब को अपनी निगाहों से देखा है और उनके दामने फैज़ को अपने हाथों में थामा है, वो खुश नसीब है। कल बाज़ार महशर में उन्हें मुफ्ती साहब की जो है मुफ्ती साहब के सब पे खड़ा किया जाएगा, उनकी गुलामी में खड़ा किया जाएगा, उनकी रहनुमाई की जाएगी और आप एहसास करेंगे कि मेरा पीर वो था जो दुनिया में भी मेरा रहनुमा था, आज आखिरत में भी रहनुमाई कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।